السلام علیکم دوستو۔ زندگی ہمیں کبھی ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں پر تم خود سے، اللہ سے، لوگوں سے ایک ہی سوال کرنے لگ جاتے ہو، میں ہی کیوں؟ یہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے کام کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ میری کوششیں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ جب ہر طرف سے ناکامی سے تم تھک جاتے ہو تو تم اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب ہی کو کوسنے لگ جاتے ہو کہ میرا نصیب ہی پھوٹ گیا ہے، اور یہ وساوس دل میں آتے ہیں کہ شاید تم بد نصیب ہو، تمہارا نصیب ہی اچھا نہیں ہے۔ تو جان رکھو، تم با اختیار نہیں ہو، وہ قادر مطلق ذات ہے جو تمہاری زندگی کے فیصلے کرتا ہے کہ کون سے حالات تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سے نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گردش کرتے ہیں ہم ان سے بخوبی واقف ہیں، اور اسی رحمان اور رحیم کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے آسمانوں پر بجلیاں چمکاتا ہے اور آسمان سے خوب بارش برساتا ہے، پھر ان بارش سے بنجر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ اور سبز و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جان رکھو، کیا آزمائش کا وقت سزا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آزمائش ہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جائے یا تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن جائے؟ تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے تم کبھی بھی دور نہیں ہونا، بس جب تم ہی کہیں دنیا میں کھو جاتے ہو نا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور اس طرح تم اپنے آپ ہی بے سکون سے ہو جاتے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے حصے کو نصیحت ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جان رکھو، اس دنیا میں تم رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر ایک چیز میں تم خود کو تلاش کرو گے نا تو تم ہی بہت ہی بے سکون ہو جاؤ گے۔ وہ رب آزمائش دیتا ہی تب ہے تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس رب سے دور ہو جانے سے سارے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تمہارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، پھر تمہاری جنگ نصیب سے ہی کیوں نہ ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پو پھٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ یہ صرف اسی ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے۔ بے شک خدا سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، یقین رکھو اپنے رب پر جلد ہی اس کی کن سے نواز بھی جاؤ گے، اور جلد ہی اس کی کن کے مدد کے دروازے تمہارے لیے غیب سے کھل جائیں گے۔ یاد رکھنا، یہ آزمائش ایک وقت پر ختم ہو جانی ہے۔ جیسے کوئی موسم ہمیشہ نہیں رہتا، ایسے تمہاری آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جان لو، تمہارا مقدر لکھنے والا اللہ ہے جو کاتب تقدیر ہے، اور سارے کھیل اسی کے کن سے انجام پاتے ہیں۔ چاہے حالات جیسے بھی ناساز ہو، وہ جلد ہی اپنا کن کہہ دے گا، اور تمہارا ہر وہ کام چاہے وہ لا حاصل ہو، حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان قریب وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور اللہ کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکو گے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا ناممکن چیز دے سکے۔ آپ جو چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، وہی دے گا، اور دیکھنا ضرور دے گا۔ جب تم نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہو نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا،
تو جان لو وہ تو پہلے ہی سے تمہاری خوشیوں کے انتظام کر کے رکھتا ہے۔ تمہارے دل میں تمہاری دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور تم دیکھ لینا وہ خفیہ وسیلے سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ جان رکھو تم اپنی کہانی جس کسی کے پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی تم کو غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تمہیں تسلی دے گا، اور سب تم کو بھول جائیں گے۔ لیکن جب تم اپنی فریادیں، اپنی کہانی رب کے پاس لے کر جاؤ گے نا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اور تم جانتے ہو محبت کی ابتدا فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اور جان رکھو جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اپنی ناممکن چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والے ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل ہی جاتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تم ان کی دعوت کو رد نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کے ذریعے کام کو انجام تک پہنچائے جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دعا وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ اس سے مانگو اور وہ تم کو نہ دے، یہ تو اس کی شان کو گوارا ہی نہیں ہے۔ جو دیری ہو رہی ہے ان کے پیچھے ضرور خیر کا پہلو پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحت جلد ہی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر وہ تمہیں تہجد تک لانا چاہتا ہے، کیونکہ تہجد کے بلاوا فرش نہیں عرش آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ آپ کو ضرور ادا کیا جائے گا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کے لیے خود چل کر آئے گا۔ اسی لیے اس رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کرو۔ ہم نہیں جانتے اس رب کی مصلحتوں کو، لیکن وہ تو جانتا ہی ہے ہمارے حالات کو، ہمارے دل کی کیفیت کو۔ وہ کبھی اکیلا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہی تو سہارا ہے ہمارا، وہی تو ہے جو ہمارے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھتا ہے، وہی تو ہے جو بن مانگے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ غم نہ کرے، دل چھوٹا نہ کرے، میرا رب وہ شہنشاہ ہے جس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک کو نوازنا چاہتا ہے، جو رب کا ہو گیا سمجھو سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ہماری دلی دعا آپ بھائی بہنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جلد اچانک کی خوشیاں نصیب فرمائے، غم اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو ایک لائک ضرور کر دے۔ جزاک اللہ۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔